الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت 100 زیر بحث ہے۔ اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ یہ سرگزشت جس مقصد سے سنائی گئی ہے اس کی وضاحت اس سے پیچھے بار بار ہو چکی ہے۔ سورہ کے اندر بعض بڑے اہم حقائق بیان ہوئے ہیں۔ انسانی نفسیات کس طرح سے دنیوی معاملات سے متعلق ہوتی اخلاقی اقدار کو اپنے لیے ہدف بناتی ہے، یہ سب اس میں بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ اب یہ سرگزشت خاتمے کے قریب ہے۔ سیدنا یوسف کے والدین، بھائی، خاندان کے لوگ سب دیہات سے مصر منتقل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی سیدنا یوسف ان کو تخت پر بٹھانے کے بعد اپنے خدم و حشم کے ساتھ آئے تو یہ لوگ سب ان کی تعظیم کے لیے جھک گئے۔ اسی بات کا ذکر ہو رہا تھا۔ فرمایا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یہ دیکھ کر وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ سرگزشت اسی خواب سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کو یہ بتایا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ خواب کے بارے میں وضاحت سے بیان ہو چکا ہے کہ یہ زیادہ تر تمثیل کے انداز میں ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی چیز کو تمثیل اور ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں یا کسی فکشن میں مختلف کردار تخلیق کرتے ہیں اور اس سے کسی مدعا کا ابلاغ کرتے ہیں، وہی طریقہ خواب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اس میں حقیقی کردار بھی اپنا ایک تمثیلی پہلو لازماً رکھتے ہیں۔ یعنی میں نے اپنے والد کو دیکھا، والدہ کو دیکھا، تو والد اور والدہ تو حقیقی ہیں، جیسے میرے والد اور والدہ ہیں ویسے ہی دیکھوں گا انہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہوں اور جو معاملات پیش آ رہے ہوں یا گفتگو ہو رہی ہو وہ حقیقی ہو۔ وہ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات تمثیلی ہوتی ہے، یعنی کسی دوسری حقیقت پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی جو اب سامنے آ گئی۔ اس سے لفظ تعویل کے معنی بھی معلوم ہوئے کہ تعویل اصل میں کسی چیز کے معنی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کا نام ہے۔ یعنی ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک اس کا مدعا اور مفہوم ہے۔ اس کا مدعا اور مفہوم تو زبان کے قواعد پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 11 ستاروں کے الفاظ استعمال کیے، تو 11 کا عدد
ستارے، سورج اور چاند، ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی سے ہم واقف ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، لیکن اس سے مراد کیا تھی، اس کا مصداق کیا تھا، وہ کس چیز کی تمثیل تھی، اس میں کیا حقیقت ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو وہ صورت دے دی گئی خواب میں، وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید تعویل کہتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید نے وہاں اختیار کیا ہے جہاں متشابہات کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نادیدہ عالم کی خبر دیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ جنت کیا ہوگی، دوزخ کیا ہوگی، یا اپنی صفات کے بارے میں کوئی بات بیان فرماتے ہیں، یا عرش، ملائے اعلیٰ، فرشتے، ان کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، تو تمہاری زبان میں جو اس کے لیے موزوں ترین قریبی تعبیریں ہوتی ہیں وہ اختیار کر لی جاتی ہیں، اور اس میں تشبیہ دینے کا اسلوب ہی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ انسانی زبانوں کا یہ عجز ہے کہ وہ یا تو ان چیزوں کے نام رکھیں گی یا ان کے لیے الفاظ اختیار کریں گی جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں، یعنی ہمارے محسوسات کی دنیا بن جاتے ہیں، اور یا وہ تصورات ہوں گے کہ جن کو ہم ممثل قرار دے کر تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی تعویل کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھی یہی کہا ہے کہ جو لوگ ان کی تعویل کے درپے ہوتے ہیں، یعنی معنی تو سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن تعویل یعنی حقیقت کے درپے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی وہ صحیح بات کو صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو خواب کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بحث ہے، اس لیے کہ خواب ہم میں سے ہر ایک آدمی دیکھتا ہے، اور اس میں وہ تینوں ہی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، ایک جن کو اس سورہ میں اضغاث و احلام کہا گیا ہے، یعنی ہمارے ظاہر یا باطن، ظاہر سے مراد ہمارا قالب، جسم، باطن ہماری شخصیت، ہمارے ظاہر یا باطن پر گزرنے والے احوال، ہماری ماضی کی تمنائیں، آرزوئیں، حسرتیں، وہ ممثل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح کہ کوئی شخص ایک ناول لکھتا ہے، وہی صورت یا افسانہ لکھتا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کی بالعموم کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر فیکلٹی موجود ہے، اس کو کام کرتے رہنا چاہیے تو وہ کام کرتی ہے اس طرح سے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اسی ذریعے کو اختیار کر کے کوئی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ خواب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بات رہے گی باقی، یعنی اچھا خواب، صحیح خواب، ایسا خواب جس کی تعبیر صحت پر مبنی ہو۔ صحیح خواب کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب آپ کو دکھایا جائے گا بعین ہی وہ ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خواب ہوگا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں، لیکن اس کی تعبیر اس طرح سامنے آ جائے گی۔ یہ سچے خواب کی مثال ہے جو یہاں دی گئی ہے۔ بادشاہ کا خواب بھی سن لیا آپ لوگوں نے، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود زندہ کے ساتھیوں نے، یعنی وہ لوگ جو سیدنا یوسف کے ساتھ قید میں تھے، انہوں نے کیا خواب دیکھے۔ یہ سب کے سب خواب اگر آپ غور کریں تو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ سچے خواب، صحیح خواب بھی اسی طرح تمثیل کے انداز میں آتے ہیں، یعنی ان میں بھی چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں، گویا ہمارے سونے کی حالت میں ایک ڈرامہ ہے جو ہمیں دکھا دیا جاتا ہے، اس میں ایک تمثیل ہمارے لیے گویا حقیقت بنا کے نمایاں کر دی جاتی ہے، اس کی اسی لیے تعبیر جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی صورتحال پیغمبروں کے خواب کی بھی ہے، یعنی زیادہ تر خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کیے ہیں، دسیوں کی تعداد میں ہے حدیث میں، ان میں 90% بلکہ 95% خواب سب اسی طرح کے ہیں، یعنی ان میں کچھ چیزیں تمثیل کے اسلوب میں دکھائی گئی ہیں۔ دنیا میں جو واقعات
اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیش آنے والے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی انداز میں دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایک تمثیل بنا کے دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض چیزیں جب ہمارے ہاں تعبیر نہیں کی گئیں تو انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں خود مذہبیات میں۔ یہ توجہ میں نے اس لیے دلائی کہ یہاں وہ لفظ آ گیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ خواب کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا من قبل، یعنی میرے اس خواب کی تعبیر سامنے آ گئی ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلہ ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ یعنی کیسے حقیقت بنا دیا؟ کیا 11 ستارے آسمان سے اترے اور سورج اور چاند وہ جھک گئے؟ جو اس کی حقیقت تھی وہ نمایاں ہو کے سامنے آ گئی، حقیقت بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ یعنی یہ اسی کا کرم، اسی کی عنایت ہے، ورنہ ایک بادشاہی میں جہاں اس طرح لوگوں کو قید میں ڈال دیا جائے تو نہ کوئی عدالت، نہ کوئی سنوائی، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی منصف، پڑے رہتے تھے لوگ۔ اس نے بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور پھر اس کے بعد وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑا، میرے بھائیوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، میں مصر میں آ گیا۔ لیکن اب اللہ کی عنایت ہوئی کہ میں آپ کے پاس واپس نہیں گیا، آپ لوگ دیہات کی پرمشقت زندگی سے نکل کر یہاں ایک بڑے شہر میں آ گئے ہیں، اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا، یعنی حادثہ تو بڑا ہو گیا تھا بھائیوں کے درمیان۔ قبائلی زندگی میں بھائی ہیں جن کی عصبیت طاقت کا ذریعہ بنتی ہے، عزت کا ذریعہ بنتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قبائلی زندگی میں اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے، ان کی صحت تندرستی اچھی نہیں ہے، وہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر آدمی کو زیر دست ہو کر جینا پڑتا تھا۔ یہ بڑی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی تھی کہ کسی کے بیٹے زیادہ ہوں یا بھائی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے موجود ہوں تو وہ پھر سر اٹھا کر عزت کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کے بیٹے، لیکن بھائیوں میں فساد پیدا ہوا، اور فساد بھی اس درجے کا کہ ایک بھائی ویسے ہی ان کے عدم التفات کا شکار رہا، یعنی بنی امین، اس وقت بھی وہ لے کر آئے تو اس پر الزام لگا دیا، اور دوسرے بھائی کو جو بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا، پیغمبر ہونے والا تھا، اس کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے کرم فرمایا، وہ آپ لوگوں کو بھی دیہات سے یہاں لے آیا، مجھے بھی قید خانے سے نکالا، اور اس کے باوجود یہ عنایت ہوئی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے، یعنی وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ جو عالم اسباب اس نے بنا دیا ہے وہی گرفت میں آئے، وہ اسی کے اندر سے کیا کیا راہیں نکال لیتا ہے۔ یعنی جب اس نے مجھے قید سے نکال لینے کا فیصلہ کر لیا تو کس طرح ایک خواب میرے ساتھیوں کو آ گیا، وہ کیسے اس کے نتیجے میں رہا ہو کے چلے گئے، پھر بادشاہ کو ایک خواب آ گیا، اس کی تعبیر کے لیے میری طرف رجوع کیا گیا، تو وہ سب معاملات پھر بھائیوں کے واپس آنے کے نتیجے میں جو واقعہ ہوا وہ پیچھے سنایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا غیر معمولی تعبیر فرمائی، اور اس تدبیر کے نتیجے میں وہ اپنے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے، لطیف ہے وہ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے، یعنی اس کا علم بھی بے پناہ ہے، اس کی حکمت بھی بے پایاں ہے۔ وہی ہے کہ جس کے علم اور حکمت پر اعتماد رکھا جائے تو یہ دنیا کے اسباب، ان سے متعلق ہمارا اعتماد سب نیچے رہ جاتا ہے۔ وہ جس چیز کو جس طرح چاہے اپنے لیے استعمال کرتا، اپنے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اس دنیا کو بنا کر، اس عالم کو تخلیق کر کے کہیں سو نہیں گیا۔ الا لہ الخلق والامر، اس نے بنایا ہے اور وہ اس کا براہ راست نظم چلا رہا ہے، اس کے تخت حکومت پر بیٹھ کر اس کا نظم چلا رہا ہے۔ وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے۔ یہ جو سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دے کر تحوّز کیا گیا ہے، یہ اس تصور کو درست کرتا ہے۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی پروردگاری تو ہر لحظے مجھ سے متعلق ہوتی ہے، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہی میرا معبود ہے، اس لیے کہ خالق وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ بادشاہ بھی وہی ہے، کائنات کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے باب میں بھی کم غلطی کھاتے ہیں لوگ، یعنی جو مشرکانہ عقائد پیدا ہوتے ہیں وہ ربوبیت کے باب میں بھی ہوئے ہیں، لیکن کم تر۔ الوہیت کے باب میں بھی بڑی غلطی لوگوں نے کھائی ہے، لیکن اس پر تنبیہ بڑی آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے معاملے میں زیادہ بڑی غلطیاں ہیں جو ہوتی ہیں، تو اسی کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ اس کا علم بھی بے پایاں، اس کی حکمت بھی بے پایاں، اور اسی نے یہ سب معاملات کیے ہیں، بادشاہی اس کی ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اس عالم کو استعمال کرتا ہے، اور جو نتیجے چاہتا ہے نکال دیتا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، پروردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ یعنی تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تیری کتنی بڑی عنایت ہے کہ ایک وہ شخص کے جس کو اس کے اپنے خاندان نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اس کو وہاں سے نکالا، اور نکال کر غلامی میں وہ پڑا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کے اس کو بادشاہی کے تخت پر پہنچا دیا، اور پھر جس چیز نے ان کی قدم قدم پر مدد کی اس کو بیان فرمایا کہ مجھے باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سب آلات کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہنرمند شخص کے ٹولز ہیں، آلات ہیں۔ یہ ہم زبان سیکھتے ہیں، یہ نحو ہے، یہ صرف ہے، ظاہر ہے یہ ذرائع ہیں ابلاغ کے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آلات ہیں جن سے کام لے کر ہم اپنی بات کا ابلاغ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے علوم میں سے ایک ایک کا جائزہ لیتے چلے جائیے۔ جو حقیقی علم ہے اور جو غیر معمولی علم ہے، اور دنیا میں جو مختلف علوم کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں، ان میں صدیوں میں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے جس کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے، وہ ہے بات کی حقیقت تک پہنچنے کا علم۔ اصل میں فہم کے اعلیٰ ترین درجات، مشکل چیزوں کا چٹکیوں میں حل ہو جانا، مختلف متضاد چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ جانا، وہ سب معاملات جن میں ابہام ہے اس کو دور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، جو چیزیں ایک دوسرے سے بظاہر کٹی ہوئی نظر آتی ہیں ان کا ربط دریافت کر لینا، اور اسی طرح سے بڑی بڑی مشکل چیزیں ظاہر میں ان کے باطن میں اتر جانا، یہ اصل میں وہ علم ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔
تو کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ آخری مرحلہ سامنے آ گیا نا، یعنی انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا اور اب سب کچھ سامنے ہے۔ گویا ایک انسان کی زندگی میں جو چیز آخری کمال کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے، زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما۔ سبحان اللہ، یہ گفتگو ہے جو انہوں نے اس وقت کی ہے جب زندگی میں جو کچھ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کو میسر آئے وہ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ یعنی پیچھے ایک اصول بیان ہوا تھا کہ آخرت میں تو اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، وہ محسنین کو دنیا میں بھی ان کے اچھے اعمال کی جزا دیتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے لیکن دیتا ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں اس کی قدر افزائی سامنے آ جاتی ہے۔ تو ان کے ہاں آخری درجے میں آ گئی۔ پھر یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، یعنی ان کو بھی اسی طرح سے ان کے بھائیوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، ان میں ان کے چچا، ان کے اعزاء اقربا قریبی لوگ شامل ہیں، نکال دیا۔ اور اس حال میں نکالا کہ اس رات یہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ہجرت کی رات غار میں بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، سراقہ نے تعاقب کیا تو تب بھی اللہ کی حفاظت میسر ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بستی میں جا کر بیٹھ گئے اور قریش اپنی سیادت کے بلبوتے پر بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ احزاب میں تو کئی ہزار لوگ حملہ آور ہوئے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا۔ سب مراحل سے گزرنے کے بعد وہ دن بھی آ گیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو وہی داستان ہے، یعنی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگوں تم بھی دیکھ لو۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے سبحان اللہ، یہ جو انہوں نے اس وقت گفتگو کی ہے، چند جملے ہیں، آخر میں دعا ہے۔ کیا حسن سیرت ہے، نہ گلہ نہ شکوہ، نہ تان و تشنی اور ملامت، نہ فخر جتانے اور بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش، بلکہ اپنے پروردگار کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کے اعتراف، اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے، اور بھائیوں کی تسلی کے لیے اپنی طرف سے یہ صفائی کہ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے میرے اور ان کے درمیان برائی ڈال دی۔ اس سے آگے کیا حسن سیرت کا کمال ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو سیدنا یوسف کی سیرت سے ملتا ہے، یعنی اس موقع کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے فلاں نے نقصان پہنچایا تھا، میری راہ روکنے کی کوشش کی تھی، مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، دھکا دے دیا تھا، تو اب موقع مل گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ اس سے بلند ہو جانا، ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا، خود سراپا اخلاص رہنا، موقع آئے تو محبت اور ہمدردی کے دریا بہا دینا۔ کیا حسن سیرت ہے، نہ گلہ نہ شکوہ، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہا انہوں نے۔ یعنی وہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کہتے کہ تم کو شرم نہیں آتی، اب حیا نہیں کرتے ہو، اب میرے سامنے آ گئے ہو، میں نے کہا ہے کہ آ کے مصر میں آباد ہو جاؤ، تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو بادشاہی ہے، اس لیے تشریف لے آئے ہو۔ کچھ بھی نہیں، نہ گلہ نہ شکوہ، نہ تان و تشنی اور ملامت، نہ فخر جتانے اور بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش۔ اپنے بارے میں بھی یہ نہیں کہ ذرا اندازہ فرمائیے، آپ لوگوں نے تو اٹھا کے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، بلکہ اپنے پروردگار کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کا اعتراف، اور بجائے اس کے کہ ان پر کوئی الزام دھرتے، یہ کہتے کہ بڑے ہی ناشائستہ لوگ تھے تمہاری کیسی ناقص تربیت تھی، پیغمبر کے بیٹے ہوتے ہوئے تم نے یہ حرکت کی تھی اس موقع کے اوپر۔ ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ شیطان تھا جس نے جدائی ڈال دی، کچھ بھی نہیں۔ اور بھائیوں کی تسلی کے لیے اپنی طرف سے یہ صفائی
کہ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے میرے اور ان کے درمیان برائی ڈال دی تھی۔ بہترین نمونہ ہے یہ انسانی سیرت کا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پیغمبروں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک غیر معمولی نمونہ تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پیغمبر اپنی تہمت اور اپنی داڑھی کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ اصل نمونہ یہ ہے کہ تمہاری سیرت میں کیا حسن نمایاں ہو۔ تمہیں جب اس طرح کے حالات پیش آئیں، دشمنی، عام حالات میں تو سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو وہ تو بڑا ہی لئیم آدمی ہوگا کہ اچھائی کے جواب میں برائی کرے، لیکن برائی کرتا ہے اور آخری درجے کی برائی اور برسوں پر پھیلی ہوئی برائی، کم و بیش 20 برس جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت سے تبصرے کر سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے یہ سب میرے ساتھ ہوا اور میرے کمالات ہی ہوں گے، اللہ نے بڑی مجھے صلاحیتیں دی ہیں۔ کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کس حسن سیرت کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر یہ گفتگو کی، اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار اب تیرا ہی بھروسہ ہے، تیری حضور میں حاضر ہوں، پھر خدا سے اس کی بندگی پر استقامت، مجھے اب جتنے دن اور بھی جینا ہے میں تیرا بندہ بن کر رہوں، اور صالحین کے زمرے میں شامل کیے جانے کی دعا جس پر بات ختم ہوئی ہے، یعنی اور کیا صلاح ہوگی اور کیا نیکی ہوگی جس پر وہ اس وقت کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں پروردگار مجھے بھی ان میں شامل کر لینا۔ تو یہ عجز اور یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار ہے جس کو انہوں نے پیش کیا۔ قرآن اپنے ماننے والوں میں جو سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے، یوسف علیہ السلام کی یہ گفتگو اس کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر کسی موقع پر مسلمانوں کو یہ بتانا ہو کہ تمہارے پروردگار سے کیا چیز ہے جو مطلوب ہے، وہ انسان مطلوب کون ہے، تو یہ سب سے غیر معمولی تصویر ہے جو سیدنا یوسف کی شخصیت کی قرآن نے پیش کر دی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا ایک وہ موقع بھی ہے، یعنی ایک وہ موقع اور مرحلہ بھی ہے جس میں خدا کا آخری پیغمبر یہ کہتا ہے کہ اس معیار پر تو میں بھی پورا نہ اتر سکتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ موقع کہ جب ان سے کہا گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا تحقیق فرما لیجیے، پہلے واضح ہونا چاہیے کہ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ بات کہی جاتی تو میں چلا جاتا، اس لیے کہ میں مظلوم سمجھتا تھا اپنے آپ کو، کوئی معنی نہیں تھا، وہ بھی چلے جاتے، لیکن کیا شان ہے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جھوٹ بول دیں گی وہ عورتیں، پھر الزام دہرا دیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ شاہی دربار سے ایک فرمان اور جاری ہو جائے کہ 20 سال پہلے پڑا رہا ہے 10 سال اور پھینک دو، کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا پہلے پوچھو پھر دیکھیں گے اس کو۔ تو یہ سب سنانے کے بعد یعنی یہ سرگزشت اب بالکل خاتمے پر پہنچ گئی، اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی نہ اے پیغمبر تم اسے جانتے تھے، نہ یہ تمہارے بھائی ان سے واقف تھے، نہ قریش کو کبھی یہ اس طریقے سے معلوم ہوئی تھی۔ یہ داستان اگر کسی حد تک معلوم بھی تھی تو یہود کو معلوم تھی، اور یہ مکے میں اس وقت رسول اللہ سنا رہے ہیں۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں پیغمبر، نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ یعنی جب یہ داستان شروع ہوئی تو شروع تو یہیں سے ہوئی تھی نا، تو فرمایا نہ اس وقت تم موجود تھے نہ بعد میں تمہارے علم میں تھا۔ یہ بجائے خود سرگزشت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی وحی آتی ہے۔ بائبل میں یہ داستان جس طریقے سے سنائی گئی ہے اور یہود کے علم میں جو کچھ تھا، اس کے تقابل کے بعض پہلو ہیں۔
جس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔